السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر قاضی آپ کا بھائی، آپ کا خیر خواہ، آپ کا خادم آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اس ویڈیو میں۔ آج میں ایک ایسے اہم سوال کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں جو ہر حاجی، ہر خاندان اور ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ حج 2026 کے لیے 70,541 حاجیوں نے پہلی قسط یعنی 5 لاکھ پر پرسن کے حساب سے جمع کروا دی ہے۔ یہ رقم کل بنتی ہے، اگر ہم اس کو 5 لاکھ کو 70,541 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ بنتی ہے 35 ارب 27 کروڑ روپے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا کہ یہ ایک بڑی خطیر رقم ہے جو حکومت کے پاس ایک ہی ہفتے کے درمیان چلی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا یہ 10 ماہ تک بینک میں پڑا رہتا ہے یا اسے سرمایہ کاری کر کے، انویسٹ کر کے کچھ منافع بنایا جاتا ہے؟ اگر اسے منافع بخش منصوبوں میں لگایا جاتا ہے تو پھر یہ منافع کہاں جاتا ہے؟ کیا یہ حاجی کو سستا پیکج مہیا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا پھر یہ وہی نظام ہے جہاں پر حکومت فائدہ اٹھاتی ہے اور حاجی کو سوائے انتظار کے اور کچھ نہیں ملتا؟ بات اسی طرح سے آگے چلتی ہے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ پیسہ 35 ارب 27 کروڑ روپے کو 10 مہینے کے لیے محفوظ اور کم رسک والی انویسٹمنٹ میں لگایا جائے تو بھی اس کے اوپر کروڑوں روپے کے حساب سے منافع کمایا جا سکتا ہے۔ اس منافع سے وہ حاجیوں جنہوں نے پہلے قسط ادا کی ہے انہیں سستی اور رعایتی پیکج دیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ کوئی شفاف اور صاف جواب نہیں اس کے بارے میں۔ بات کریں انصاف کے تقاضے کی تو جب حکومت حاجی سے کہتی ہے کہ آپ ابھی پیسہ دے دیں اور ہم آپ کی خدمت بعد میں کریں گے تو یہ اعتماد کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ پیسہ حکومت کے پاس جا رہا ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو شفافیت کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی چاہیے کہ یہ فائدہ کہاں لگ رہا ہے، یہ فائدہ کہاں جا رہا ہے، یہ پیسہ کہاں انویسٹ ہو رہا ہے، اس سے آنے والا پروفٹ کہاں پہ جا رہا ہے۔ یہ 35 ارب روپیہ، یاد رکھیں، صرف اعداد و شمار نہیں، یہ عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے، پوری زندگی کا اثاثہ ہے اور جمع پونجی ہے۔ یہ وہ خواب ہیں جو لوگوں نے برسوں لگا کے پورے کرنے کی کوشش کی، اور یہ وہ لگن ہے، تڑپ ہے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور خانہ کعبہ سے ہے۔ میرا سوال جو ہے وہ ہر حاجی کی آواز ہے، کیا ہمیں ہمارے پیسے کا منافع ملتا ہے یا اس کو کوئی حصہ ملتا ہے؟ کیا ہمیں جو خاص کر پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگ پہلے قسط دے دیتے ہیں انہیں کوئی رعایتی پیکج ملتا ہے، یا صرف ہم ادائیگی کرنے والے صارف ہیں جن کا پیسہ کسی اور کام میں لگ رہا ہے؟ میں یہی گزارش کروں گا کہ ہر سال حج اسکیم کے فنڈ کا عوام کے سامنے آڈٹ ہو کے آڈٹ رپورٹ پیش ہونی چاہیے، تاکہ ہر حاجی کو پتہ چلے کہ اس کے پیسے نے کتنی کمائی کی اور اس کا پیسہ جو تھا کہاں پہ خرچ ہوا۔ اگر حکومت واقعی حاجیوں کا فائدہ چاہتی ہے تو پھر حاجیوں کو سستا پیکج مہیا کرے، خاص طور پر ان پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کو جلدی جو پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ تو میں آخر پہ یہی گزارش کروں گا ان تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں سے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ یاد رکھیں کہ حج ایک عبادت ہے، کاروبار نہیں۔ لیکن اگر اس عبادت کے پیسے کو کاروبار بنایا جا رہا ہے تو پھر حاجی کو اس کا حصہ ملنا چاہیے، ورنہ سوال اٹھتا رہے گا کہ ہمارا پیسہ کہاں گیا۔ والسلام۔